السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک نئے ناول کی سٹوری کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ناول کا نام ہے سنگ جو تو ہے۔ تو چلیں سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرش مرش بیٹا اٹھ جاؤ، فائزہ بیگم چلتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ مرش ایک بار پھر سے آواز دیتی اس کے چہرے سے لحاف کھینچی۔ اف امی کیا ہے؟ کم از کم آج کے دن تو سونے دیں۔ مرش نیند سے ڈوبی آواز میں بولی۔ تمہارے بابا ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فائزہ بیگم کھڑکی سے پردے ہٹاتے ہوئے بولی، جہاں چمکتی دھوپ نے ان کا استقبال کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آتی ہوں۔ اس نے کمر تک آتے بالوں کو جوڑے کی شکل دیتے ہوئے بولا۔ جلدی آنا، فائزہ بیگم کہتی ہوئی واپس چلی گئی۔ سلام صاحب، کیا میں اندر آ جاؤں؟ سمیرہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ یس۔ اجازت ملنے پر سمیرہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ صاحب جی، آپ کی چائے۔ سمیرہ گرم بھاپ اٹھاتی چائے کا ٹرے ہاتھ میں لیے اندر آئی۔ آہل شاہ افندی موبائل میں ٹیکسٹ میسج کرتے ہوئے جواب دیا۔ صاحب جی اب جاؤں؟ سمیرہ جھجکتے ہوئے بولی۔ آہل نے ہلکے سے گردن ہلا کر جانے کی اجازت دی۔ سمیرہ نے جیسے ہی باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے، سنو۔ جی صاحب، سمیرہ ڈرتے ہوئے بولی۔ بریرہ کو بھیجنا۔ آہل شاہ افندی نے اپنی روب والی آواز کے ساتھ بولا۔ جی صاحب جی، اب جاؤں؟ سمیرہ گھبراتی ہوئی بولی۔ آہل نے جانے کی اجازت دی۔ آہل نے جیسے ہی چائے کا کپ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، موبائل کی بجتی رنگ نے اس کو ہاتھ کو روک دیا۔ ہیلو، آہل نے ہلکے ہاتھوں سے اپنی پیشانی کو دباتے ہوئے بولا۔ ہاں یار آہل، یار ہماری جو میٹنگ تھی مسٹر شہروز کے ساتھ، وہ کینسل ہو گئی۔ فارس گھبراتے ہوئے بولا۔ اچھا، اس کی رگوں میں لالچ کا خون دوڑنے لگا ہوگا، آہل اپنی مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے کہا۔ تو ٹینشن نہ لے، میں کچھ کرتا ہوں، آہل پرسکون لہجے میں بولا۔ موبائل رکھتے ہوئے کسی نکتے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ بریرہ شاور لے کر باہر نکلی، گیلے بالوں کو سجاتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی گنگنانے میں مگن تھی۔ سلام بی بی جی۔ سمیرہ دروازے پر کھڑی بریرہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بریرہ مسکراتے ہوئے جواب دی۔ وہ جی بی بی جی، آپ کو چھوٹے صاحب کمرے میں بلا رہے ہیں، سمیرہ بولی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتی ہوں، بریرہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بی بی جی۔ سمیرہ الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ السلام علیکم بھائی۔ بریرہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی آہل کو سلام کیا۔ بریرہ کو کمرے میں آنے کے لیے کبھی بھی آہل کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور نہ ہی آہل نے کبھی اس کو اس بات کے لیے ٹوکا تھا۔ وعلیکم السلام، آہل نے بریرہ کو جواب دیا۔ کل سے کالج میں تمہیں پک اینڈ ڈراپ کروں گا۔ آہل نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے نظریں بریرہ کے چہرے پر مرکوز کیں۔ جیسا آپ کی مرضی بھائی، بریرہ نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بولی۔ اوکے، اب جاؤ۔ آہل نے اس کو جانے کی اجازت دی اور پھر سے ٹیکسٹ میسج کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بھائی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، بریرہ انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بولی۔ بولو، کیسی بات کرنی ہے؟ آہل بریرہ کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ بھائی، میں چاہتی ہوں کہ کالج میں جیسے سب اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، میں چاہتی ہوں مجھے بھی اسی نظروں سے دیکھا جائے جس طرح باقی اسٹوڈنٹس کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ کالج ہمارا ہے، تو مجھے کس طرح سے پروٹوکول دیا جائے گا۔ بریرہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے آہل کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، آہل ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ یہ مسکراہٹ بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ تھینک یو بھائی، بریرہ مسکرا کر تھینکس بولتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ امی، کتنا سکون مل رہا ہے، آپ کے ہاتھوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، مزہ آ گیا۔ مرش آنکھ بند کر کے مسکراتی ہوئی بولی۔ آپ جب میرے بالوں میں مالش کرتی ہیں، مجھے چاروں طرف سکون ہی سکون محسوس ہوتا ہے، مرش دونوں آنکھیں بند کر کے بولی۔ اچھا اچھا بس کرو، سب جانتی ہوں میں، فائزہ بیگم غصے سے مصنوعی شکل بناتے ہوئے بولی۔ امی، مرش کی معصومیت پر سب کچھ قربان کر دیا جائے تو بھی کم تھا، آپ کو پتہ ہے آپ دنیا کی بیسٹ امی ہیں۔ مرش، اب یہ مکھن لگانا بند کرو اور بات بتاؤ، کیا چاہیے تمہیں؟ فائزہ بیگم آواز میں سختی لاتے ہوئے بولی۔ آپ کو پتہ ہے نا میری کتنی دوستیں ہیں،
مش معصومیت سے بولی۔ ہاں بالکل پتہ ہے، فائزہ بیگم نے سرسری سا جواب دیا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا پرسوں میری دوست زارا کی برتھ ڈے ہے۔ مش دونوں آنکھ پٹپٹاتی ہوئی بولی۔ دیکھو مش، اگر تم مجھ سے اجازت چاہتی ہو تو میری طرف سے بالکل انکار سمجھو، فائزہ بیگم غصے سے بولی۔ مش ایک جھٹکے سے اٹھی اور آواز اونچی کرتے ہوئے بولی، میں کیوں نہیں جا سکتی؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ ابھی تک پرانی سوچ ہی لے کر بیٹھی ہیں، حد ہے۔ مش پیر پٹکتی دوڑتے ہوئے کمرے میں بھاگ جاتی ہے اور تیز آواز سے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ مش چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت جلدی بیزار ہو جاتی تھی۔ فائزہ بیگم خالی نظروں سے بند دروازے کو دیکھتی رہیں اور ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے اٹھ گئیں۔ فائزہ بیگم باورچی خانے میں کھڑی ہانڈی بنانے میں مصروف تھیں۔ ہانڈی چڑھا کر دیوار کا ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئیں۔ ابھی بھی ان کی سوچوں کا مرکز مش کی باتوں پر اٹکا تھا۔ سرفراز صاحب کھانے پینے کا شاپر پکڑے باورچی خانے میں داخل ہوئے اور وہیں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کے چہرے پر آنسوؤں کی روانی دیکھنے لگے۔ فائزہ، سرفراز صاحب افسردہ لہجے میں گویا ہوئے۔ فائزہ بیگم کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ پلکوں کی باڑ میں آئے آنسوؤں کو بمشکل پیچھے کی اور دھکیلا۔ ارے آپ کب آئے؟ فائزہ بیگم جبراً مسکراتی ہوئی بولی۔ میں تو اسی وقت آیا جب آپ رونے کا مشغلہ فرما رہی تھیں، سرفراز صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ ارے نہیں، میں تو بس یوں ہی، آپ بھی نہ۔ سرفراز صاحب جانتے تھے یہ آنسو کس کے لیے تھے اور انہوں نے اس بات پر کوئی استفسار نہیں کیا۔ بھئی ہماری گڑیا نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں ہے؟ ویسے تو پورے گھر میں بلیوں کی طرح کودتی رہتی ہے، سرفراز صاحب نے مش کے بارے میں دریافت کیا۔ فائزہ بیگم مش کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھانا نکالنے لگیں۔ سرفراز صاحب نہ سمجھی کے عالم میں مش کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے بولے، مش میری جان دروازہ تو کھولے۔ مش بتائے تو صحیح کیا ہوا ہے؟ دیکھیے گڑیا، ہم آپ کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد آہل نے اپنی نیند سے ڈوبی آنکھیں کھولیں۔ آدھی رات تک آفس کا کام کرتا رہا۔ اگلی میٹنگ پر آہل شاہ افندی پوری جوڑ توڑ کوشش کر رہا تھا مسٹر شہروز کو سبق سکھانے کے لیے، اس کو اس کی حیثیت کا اندازہ کرانے کے لیے۔ ناشتے کی ٹیبل پر بھی آہل غیر موجود تھا اور نہ ہی کسی کی اتنی جرأت تھی وہ آہل شاہ افندی کو ڈسٹرب کرتا۔ عادت کے مطابق صبح بیڈ ٹی اس کی کمزوری تھی۔ ایک بار پھر سے شاور لینے کے بعد ٹاول لیے گیلے بالوں کو رگڑنے لگا۔ وارڈروب کھول کر گنگناتے ہوئے اپنی فیورٹ کلر بلیک 3 پیس سوٹ نکالا۔ کپڑے زیب تن کرنے کے بعد اس نے سیاہ گیلے بالوں کو برش کیا۔ شرٹ کی آستین فولڈ کرتا غضب ڈھا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مہنگا ترین پرفیوم سپرے کیا۔ دائیں ہاتھ میں خوبصورت رسٹ واچ پہنتا اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ خدا نے آہل شاہ افندی کو ہر چیز سے نوازا تھا۔ آہل شاہ افندی کو دیکھ کر انسان سوچنے پر خود بخود مجبور ہو جائے۔ خدا نے آہل شاہ افندی کو بڑی فرصت میں بنایا ہوگا۔ اسکول کے زمانے سے انگنت لڑکیاں اس کی محبت میں خود کو پاگل کر بیٹھی تھیں، لیکن آہل شاہ کی سخت طبیعت کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ آہل نے ایک ہاتھ کی کلائی پر کوٹ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا مہنگا خوبصورت موبائل ہاتھ میں لیے جوتے کی نوک سے ٹک ٹک کرتا سیڑھیاں اترتا کھانے کے ٹیبل پر پہنچا۔ ایک سرسری نگاہ ٹیبل پر بیٹھے نفوس پر ڈالی، سامنے بیٹھی اس عورت پر ڈالی جو شاید اس کی ماں تھی۔ آہل مدھم آواز میں سلام کہتا کرسی پر براجمان ہو گیا۔ ٹیبل پر بیٹھے سبھی نفوس نے سلام کا جواب دیا۔ جاوید شاہ افندی نے ایک نظر اپنے شہزادے جیسے بیٹے کو دیکھا جو واقعی کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ سبھی لوگ خاموشی سے کھانا کھانے میں مگن تھے۔ جاوید شاہ افندی نے آنکھوں کے اشارے سے مریم بیگم کو تسلی دیتے ہوئے آہل سے بات کرنے کی تمید باندھی۔ آہل، جاوید شاہ افندی نے آہل کو پکارا۔ جی۔ آہل سوالیہ نظروں سے جاوید شاہ افندی کی طرف دیکھا۔ بزنس کیسا چل رہا ہے تمہارا؟ جاوید شاہ افندی نے بات کا آغاز کچھ اس طرح سے کیا۔ جاوید شاہ افندی نے کچھ دنوں کے لیے بزنس سے چھٹی لے لی تھی اور سارا بزنس آہل کے سپرد کر دیا، لیکن جب ان کا موڈ ہوتا آفس کا چکر لگاتے رہتے اور کوئی نہ کوئی میٹنگز بھی اٹینڈ کرتے رہتے۔
ویل ڈن۔ اہل پانی سے بھرا کانچ کا گلاس سرخ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ انگلیوں کی پوروں کو ٹشو سے صاف کرتا اہل کہتے ہوئے کرسی پیچھے کی اور اٹھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اہل بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، جاوید صاحب دو ٹوک لہجے میں بولے۔ آپ بولے، میں کھڑا ہو کر بھی سن سکتا ہوں۔ اہل ایک نظر سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ کر بولا۔ مریم بیگم ڈرتے ہوئے شوہر کی طرف نظریں مرکوز کیں۔ اہل، میں چاہتا ہوں تم اپنی ماں کے ساتھ اپنا رویہ درست کرو۔ جس طرح ماں کو عزت دی جاتی ہے، اس طرح تم اپنی ماں کو عزت دو، ان کا احترام کرو۔ گھر میں ہزار ملازمائیں ہیں، ان کے سامنے تم نے اپنی ماں کی عزت دو کوڑی کر کے رکھ دی ہے۔ جاوید صاحب نے اپنی بات مکمل کی اور اہل کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ بریرہ خوف زدہ آنکھوں سے اہل کو دیکھ رہی تھی۔ ماں؟ میری ماں کون ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے میری بچپن میں ہی گزر چکی ہے، اور یہ عورت صرف جاوید شاہ افندی کی بیوی ہے۔ اہل! جاوید صاحب غصے سے دہاڑے۔ بدتمیزی بند کرو اہل، میں تمہارا باپ ہوں۔ کاش آپ نے مجھے تمیز سکھائی ہوتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا آپ کو۔ مریم بیگم کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر ان کے گالوں کو بھگو دیا۔ اہل بات ختم کر کے جانے کے لیے پلٹا، کچھ یاد آنے پر پھر سے پلٹا۔ ضروری نہیں بابا جان، آپ جو چاہیں ہمیشہ وہی ہو۔ اہل کی مسکراہٹ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے جاوید شاہ افندی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ چلے جائیں آپ یہاں سے، مجھے کچھ نہیں سننا۔ چلے جائیں آپ یہاں سے، مجھے کچھ نہیں سننا۔ مرش کی پھنسی پھنسی سی آواز، جو شاید رونے کی وجہ سے ہوئی تھی، اندر سے آئی۔ بابا کی جان، آپ باہر آئیں اور کھانا کھائیں، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، سرفراز صاحب ہارے ہوئے لہجے میں بولے۔ ایک بار دروازہ تو کھول دے۔ انہوں نے پھر ہلکی دستک دی۔ مرش سے اب بھوک ہڑتال نہیں ہو سکتی تھی۔ صرف صبح کا ناشتہ کر کے رہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ آخر ہار کر مرش دروازہ کھول دیتی ہے اور دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سموئے اپنے بابا جان کے گلے لگ گئی اور موٹے موٹے آنسوں سے اپنے بابا کی براؤن شرٹ بھگو دی۔ بس میری جان، بس آپ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے۔ سرفراز صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ بیٹی کے آنسو ان کی برداشت سے باہر تھے۔ فائزہ بیگم دونوں باپ بیٹی کو کھانے پر بلانے آئی۔ سرفراز صاحب فائزہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ فائزہ بیگم، آپ نے ہماری گڑیا کو کیا کہا ہے؟ فائزہ بیگم نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی، پھر اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا جو آنسوؤں سے سرخ ہو چکا تھا۔ بابا، ہچکیوں کی وجہ سے مرش کی آواز نکلنی مشکل ہو گئی تھی۔ بمشکل اس نے کچھ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے۔ بابا، مجھے جانا ہے، برتھ ڈے ہے پرسوں میری فرینڈ کی۔ ہاں تو مسئلہ کیا ہے؟ ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ سرفراز صاحب اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ سچی؟ مرش بے یقینی سے اپنے بابا کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سرفراز نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہم گفٹ لے کر کیا جائیں گے؟ اس نے اپنے بابا کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ جو آپ کو پسند ہو، انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مرش کی خوشی دیدنی تھی۔ تھینک یو سو مچ بابا۔ چلیں اب آپ کھانا کھائیں، سرفراز صاحب نے غصے کی شکل بنا کر کہا۔ اوکے۔ مرش اپنے بابا کے ساتھ ٹیبل کی طرف گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔